بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفاق سے بچا کیسے جائے، نفاق سے بچا کیسے جائے، تھوڑی سی علامتیں ہم نے دیکھ لیں۔ اب اگلا میرا موضوع ہے کہ نفاق سے کیسے بچا جائے۔ اب سب سے پہلا طریقہ یہ ہے نفاق سے بچنے کا، نماز کے لیے جلدی جانا اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا۔ اب تکبیر اولیٰ کیا بلا ہوتی ہے؟ میرا حال ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تکبیر اولیٰ سے مراد ہے اللہ اکبر، جو پہلی تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، اس میں شامل ہونا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 40 دن اس طرح نماز پڑھی کہ وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ اب 40 دنوں میں کتنی نمازیں ہوں گی؟ 200، کیونکہ روز کی نمازیں ہوتی ہیں 5 دن، تو جو روز نمازیں ہوتی ہیں 5 اور 40 دنوں میں 200 نمازیں ہوں گی۔ تو جس نے 200 نمازیں جو ہیں یا 40 دن نماز ایسے پڑھی کہ اس نے تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا، یعنی اللہ اکبر امام کہہ رہا تھا اس وقت شامل ہوا، تو حدیث میں آتا ہے اس کے لیے 2 براءتیں ہیں، 2 چیزوں سے وہ بری ہو گیا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ وہ نفاق سے بری ہو گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے وہ جہنم سے بری ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور واقعی جو شخص اتنی محنت کرے کہ 40 دن تک وہ اپنی پہلی تکبیر نہ چھوٹنے دے، تو وہ منافق ہے، اتنی محنت کر ہی نہیں سکتا۔ اور یا دوسری بات کر لے، جو اتنی محنت کر لے وہ منافق نہیں رہ سکتا، اللہ اس کو پکڑ لیتا، اللہ اس کی مدد فرما لیتا ہے، اللہ اس کو کھینچ کے اپنے طرف لے آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ ہے سب سے پہلا علاج نفاق سے بچنے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لی، وہ نفاق سے بھی بری ہو گیا اور وہ جہنم سے بھی بری ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ہے سب سے پہلا علاج نفاق سے بچنے کا۔ اب آپ کو پتہ ہے نماز واقم الصلاۃ لذکری، نماز تو اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں وقت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جو شخص تکبیر اولیٰ میں 40 دن تک اہتمام کر لے، دنیا کے سارے کام پیچھے، میں نے تکبیر اولیٰ میں جانا، وہ کم از کم منافق نہیں، یہ اللہ اس کو گارنٹی دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اتنا اہتمام کر لے، نفاق اس کے قریب نہیں آئے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس نے شیطان کو اپنے سے دور بھگا دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سب سے پہلا علاج ہے نفاق کا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، تو جب اللہ کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ آپ کو لگا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان 1 قدم بڑھتا ہے، اللہ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ انسان 1 بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ پوری بازو آگے بڑھتے ہیں۔ اور اللہ انسان 1 بازو آگے بڑھتا ہے تو اللہ یہ یوں کر کے آگے آتے ہیں، تو اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے سب سے پہلا علاج نفاق سے بچنے کا۔ دوسرا علاج ایسے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا اخلاق اچھا کرے، کیونکہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ 2 خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی خصلت ہے اچھا اخلاق اور دوسری خصلت ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ تو لہٰذا پہلا علاج کیا میں نے آپ کو بتایا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا، نماز کے لیے اہتمام کرنا، اور دوسری جو ہے اچھا اخلاق اختیار کریں۔ اور اچھا اخلاق کس کے لیے اختیار کریں؟ اللہ کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، وہ تو منافق کی نشانی تھی، ریا کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر اچھا اخلاق اختیار کرنا، اور ساتھ ہی دین کی سمجھ حاصل کرے۔ جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی محبتوں کا رخ جو ہوتا ہے دنیا سے ہٹ کے کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ مجھے حضرت ابو ذر غفاری کی ایک حدیث بڑی پیاری یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر میں کچھ لوگ گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پہ ذرا تھوڑا سا آسانی کا وقت آ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسلمان تنگی کے وقت میں تھے، حضرت عمر کے دور میں اللہ نے آسانی کر دی تھی، جو تھی آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، ساری دنیا کے خزانے مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے، تو گھروں میں بھی مال نظر آتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری کے گھر میں کچھ لوگ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے آپ کے گھر میں ہمیں کچھ زیادہ چیزیں نہیں نظر آ رہی۔ ابو ذر غفاری پتہ کیا جواب دیتے ہیں، اور مجھے جواب بڑا ہی اچھا لگا۔ کہتے ہیں ہمارے ایک اور گھر ہے، ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں وہاں بیچتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ؟ کہتے ہیں ہمارا ایک اور گھر ہے تو ہم اپنی ساری اچھی اچھی چیزیں نا وہاں بیچ دیتے ہیں۔
کون سا گھر؟ جنت کا گھر، آخرت کا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کا صدقہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، پھر انسان کی محبتوں کا رخ دنیا سے ہٹ کے کدھر ہو جاتا ہے؟ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہم نے علاج کرنا ہے نفاق کا، قیام اللیل۔ قیام اللیل، کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق رات تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوتا، بھی اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے۔ یا اگر تو عقیدے کا منافق ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر عمل کا منافق ہے تو ایمان اتنا کمزور ہے کہ رات کی نیند اسے قیام اللیل سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، راتیں چھوٹی ہیں، کون ہے جو قیام اللیل کے لیے اٹھے؟ وہی اٹھے گا جو مخلص مسلمان ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تہجد کے وقت سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ اس وقت میں اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں خود ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو میرے سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو میرے سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، اور کون ہے جو میرے سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت عام ہو رہی ہوتی ہے، اللہ خود آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اس وقت اللہ کی رحمت میں سے کچھ حاصل کر لیتا ہے تو ایسے شخص میں پھر نفاق باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، ایک عام بات ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا۔ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر وقت بھیجتا رہے گا۔ تو نفاق سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ آپ کی زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر، سوئے ہوں، جاگے ہوں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں جی میں تو سارا دن بڑی مصروف ہوتی ہوں۔ ارے بھی آپ مصروف ہوتی ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے استری کیے جا رہے ہیں، ہاتھ آپ کا مصروف ہے، دماغ آپ کا سوچوں میں مصروف ہے، اس وقت اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کے ہاتھ مصروف ہیں، دماغ تو آپ کا مصروف نہیں ہے۔ اسی طرح سو رہی ہیں، سوتے وقت ایک دم سے لیٹتے تو نیند نہیں آ جاتی، سوتے وقت اللہ کو یاد کریں۔ رات کو آپ کی جاگ کھل گئی ہے بھائی، اس وقت اللہ کو یاد کریں۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، سفر کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کریں۔ جو ٹائم آپ کو ملتا ہے، جس ٹائم میں آپ اللہ کو یاد کر سکتی ہیں وہ وقت نکالیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ڈرائیونگ کرتے وقت اپنا سپارہ دہرایا جا رہا ہوتا ہے، اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، گھنٹہ بس میں لگتا ہے، اس گھنٹے میں پورا اپنی منزل دہرا لی جاتی ہے۔ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے بچے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سپارہ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے صرف یہ نیت چاہیے، ذہن چاہیے، باقی وقت آپ کو خود بخود ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے، صبح شام کے اذکار کیجئے، یہ کوئی وقت نہیں لیتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر انسان 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، جنت میں اللہ اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ اب 10 دفعہ جب انسان قل هو اللہ احد پڑھے، مشکل سے 3-4 منٹ لگتے، پڑھ کے دیکھیے۔ لیکن وہ جو نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، وہ تو آپ کا اپنا عمل ہے نا۔ ان چیزوں میں وقت نہیں لگتا۔ ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے 2 گھنٹے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ گپے مارتے ہوئے لگتا ہے کہ نہیں؟ کچن میں کتنا وقت لگاتی ہیں ذرا سوچیں، اسی میں سے 15 منٹ بچائے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں پریورٹیز کا معاملہ ہے۔ آپ کی پریورٹی کیا ہے؟ آپ سوچ کیا رہی؟ کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے کر لیا، ٹائم تو لازماً نکلے گا، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹوں میں سے کیا اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہ نکالیں گے؟ بات سمجھ آئی؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کیجئے، اور پھر اس کے بعد کیا کیجئے؟ پھر اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ بننا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور مجھے نفاق سے بچا۔ ہر نماز میں دعا کیجئے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ۔ یہ اللہ کے رسول کی دعائیں تھیں۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا لے، پاک کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اللہ اعمال کو ریا سے بچا لے، کیونکہ ریا بھی نفاق کی کا ایک حصہ ہے۔ اور وَآیُنَنَا مِنَ الْخَیَانَةِ، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لے۔ جھوٹ بھی آپ کو پتہ ہے
نفاق کا ایک حصہ ہے. اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے. خیانت سے کیا مراد ہے؟ غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچا لے. تو اللہ سے دعائیں بھی کیجیے. باقی ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ نفاق جو ہے یہ کوئی بڑی عجیب بات ہے. صحابہ بھی نفاق سے ڈرا کرتے تھے. صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. کون سے صحابہ؟ حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عمر جیسے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دفعہ گلی میں جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آوازیں لگا رہے تھے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں سے حضرت حنظلہ کی آواز سنی اور اپنے گھر سے باہر نکلا. کہنے لگے کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ برحق لگ رہا ہوتا ہے. برحق سے کیا مراد ہے؟ جنت، دوزخ، سب یقین ہوتا ہے اس پر، قیامت پر. یہ ساری باتیں ہمیں برحق لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنے کاروبار میں آتے ہیں، اپنے بال بچوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ ایمان کا لیول نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا تھا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے میں منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں معاملہ تو میرا بھی یہی ہے. پھر اس کا مطلب ہے میں بھی منافق ہو گیا. کہتے ہیں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں. دونوں اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے تو حضرت حنظلہ اپنی بات پیش کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر ساتھ. اللہ کے رسول ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایمان انسان کا اس طرح ہوتا ہے، کسی گھڑی ایمان اس طرح ہوتا ہے اور کسی گھڑی ایمان اس طرح ہوتا ہے. اور اگر تمہارا ہر وقت ایمان اسی طرح ہوتا، یعنی جیسے میری محفل میں ہوتا ہے، تو پھر فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحے کر رہے ہوتے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ایمان کا لیول جو ہوتا ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو بکر کو اپنے ایمان کا خوف تھا. اور حضرت عمر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے 12 منافقین کے نام بتائے تھے. تو ان کو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا. تو حضرت عمر کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول کہتے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ، مجھے ان منافقین کے نام بتاؤ، مجھے بس اتنا بتا دو میرا نام تو ان میں شامل نہیں. حضرت عمر کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں. تو بات یہ ہے، یہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ جس سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے لوگ ڈرا کرتے تھے. اور ویسے یہ حنظلہ جو ہیں، حضرت حنظلہ، یہ بھی کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہیں، یہ ہیں غسیل الملائکہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں یہ بہت فکر والی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق دے. نفاق سے بچنے سے پہلے نفاق کو پہچاننے کی توفیق دے. نفاق کو پہچاننے کی توفیق دے. اور جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، کون سے طریقے بتائے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر اولا کے ساتھ نماز میں شامل ہو. اول وقت پر نماز کو بڑے دل کی ٹھنڈ کے ساتھ ادا کریں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. نمبر 2 میں نے آپ کو طریقہ اس کا بتایا تھا، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 2 باتیں منافق میں اکٹھی نہیں ہوتی. تیسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی ہے؟ اللہ کو یاد زیادہ کریں، صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، قیام اللیل، تہجد پڑھیے، صدقہ کیجیے. کیونکہ صدقہ میں جب نفاق کی ایک نشانی صدقہ نہ کرنا ہے تو صدقہ کریں تاکہ وہ نشانی آپ کی ختم ہو. قیام اللیل کریں، تہجد کے وقت اللہ کی رحمتیں لوٹ رہی ہوتی ہیں، ان کو حاصل کریں. اور اللہ کا ذکر ہر وقت کریں. اللہ کا ذکر آپ کو نفاق سے بچائے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے دعا بھی کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہلاکتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير.